السلام علیکم ناظرین، KNN اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان کمل قدیر۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات جو ہے ختم ہو چکے ہیں اور الیکشن لڑ کر منتخب ہونے والے افراد کو ہم مرحلہ وائز اپنے پروگرام میں بلائیں گے اور ان کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں نیلم ویلی سے راجہ افتخار صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، اپنا ڈیٹیل انٹروڈکشن کروا دیں آپ کو۔ راجہ افتخار میرا نام ہے، ڈسٹرکٹ نیلم سے میرا تعلق ہے، اور میں سیاست میں کافی عرصے سے اپنے بھائی کے ساتھ بھی ہوں۔ اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے سیاست میں تھا، تو آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلا رہا ہے، اور میں بیسیکلی ساتھ میں جو ہے میرے بزنس ہے ہوٹلنگ کا بھی ہے۔ میں ڈسٹرکٹ نیلم کے ہوٹل ایسوسیشن جو ہے اس کا پریزیڈنٹ بھی ہوں ڈسٹرکٹ کا، اور کنٹریکٹر ایسوسیشن ڈسٹرکٹ نیلم اس کا بھی پریزیڈنٹ ہوں۔ تو یہی میرا تعارف ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیں کہ اسٹارٹ سے PTI کے ساتھ تھے آپ؟ نہیں، ہماری فیملی جو ہے وہ شروع سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی۔ ہم نے 45 سال بعد 2016 کے الیکشن میں تحریک انصاف کا آزاد کشمیر میں وہ پہلے یہ الیکشن تھا، تو ہم نے تحریک انصاف کو جوائن کیا 2016 میں۔ تو کیا وجوہات تھی کہ دوسری پارٹی کو چھوڑ کے اس کو جوائن کرنا پڑا؟ دیکھیں، پاکستان میں جس طرح کے سیاسی حالات چل رہے تھے، تو اس وقت خان صاحب ہی پاکستان میں تحریک انصاف اس وقت اتنی اچھی پوزیشن میں نہیں تھی، لیکن امید عمران خان ہی تھے۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ واحد شخص ہے جو پاکستان کے جو یہ حالات ہیں ان کو بدل سکتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے ان کے وین سے متاثر ہو کے تو پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ 31 سال کے بعد جو ہے یہاں پہ ہوئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے آپ؟ دیکھیں، جو ہمارے بلدیاتی الیکشن ہیں اس کا کریڈٹ تو نو ڈاؤٹ کو صرف پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو جاتا ہے، کہ جنہوں نے بہت سارے مشکلات کے باوجود، جس وقت اپوزیشن جماعتیں PDM بھی بلدیاتی انتخابات کے مخالف تھی، ایون کہ پارٹی کے اندر بھی کچھ پرابلمز موجود تھے، ان سارے چیزوں کو فیس کرتے ہوئے، سیکورٹی نہ ہونے کے باوجود بھی، بہت سارے تھریٹ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے الیکشن کروائے، تو اس کا سارا کریڈٹ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو جاتا ہے اور پھر سپریم کورٹ کو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ 31 سال تک یہ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے، سب کہتے تھے کہ کروائیں گے لیکن کر نہیں سکے، تو اس کی کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں، ہماری سیاست پہ جو مافیا ہے وہ مافیا ہمیشہ سے مسلط رہی ہے، تو مافیا کسی طرح بھی اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل نہیں ہونے دے رہی تھی، تو وہ 31 سال مافیا ہی صرف لوگوں سے ووٹ لینے کی خاطر یہ ایک ان کو خواب دکھاتی تھی کہ جی کہ ہم اقتدار میں آئیں گے، آپ کے انتخابات کروائیں گے، اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل کریں گے، لیکن عملاً وہ ایسا چاہتے نہیں تھے، کیونکہ یہ ان کے حق میں بہتر نہیں تھا، تو جس وجہ سے وہ نہیں۔ تو سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں یہ اس طرح کے روایتی سیاستدان نہیں ہیں، وہ مافیا کا حصہ نہیں ہے، جس وجہ سے انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ اس خطے کی ترقی کی خاطر، اس کے فلاح و بہبود کی خاطر اقتدار جس وقت تک نچلی سطح پہ منتقل نہیں ہوگا، ہمارے معاشرے کے اندر جو چھوٹے ایشوز ہیں جو بیسک بیس پہ ہیں، وہ جس وقت تک لوگ اوپر لے کے نہیں آئیں، اس وقت تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے یہ اس وجہ سے یہ کروائے، اور الحمدللہ آج اقتدار آہستہ آہستہ مرحلہ وائز نیچے شفٹ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سے آپ الیکشن لڑے اور آپ ڈسٹرکٹ کاؤنسلر بن گئے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسلر کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، بیسک جو ہمارے معاشرے کے اندر جو پرابلمز ہیں، ہمارا جو پہلے والا سے جو 31 سال جس طرح کا ایک سسٹم مسلط رہا، اس پہ ون مین شو ہوتا تھا، کسی حلقے کو ہو یا ڈسٹرکٹ کو ہو، جو بھی ہو، ایک بندہ ہوتا تھا، تو وہ اوپر والے معاملاتوں میں لگے رہتے تھے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہم نے نیچے سے ٹھیک کرنا شروع کرنا ہے، تب جا کے ہماری وہ ساری بیلٹ ہو سکتی تھی، ایک اچھا معاشرہ قائم ہو سکتا تھا، تو وہ کمیاں رہتی تھی۔ تو اب جس وقت ہم لوگ منتخب ہو گئے، ہمارے لوکل کونسلر آ گئے، اوپر ڈسٹرکٹ کونسلر آ گئے، تو ہم جو معاشرے کے اندر جو ہمارے محلے اور گلیوں کے جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں ہمارے علاقے کے، وہ ہم آگے لے کے آئیں گے، اور امید ہے کہ اس سے ایک بھرپور، میں 2 ہماری میٹنگز ہوئی، اپنے جو ہمارے کونسلرز تھے، ڈسٹرکٹ کونسلر تھے، دوسرے بھی لوگوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً میری ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا، سب سے کہا، میں نے کہا ہمارا جو سیاست والا مرحلہ تھا ڈسٹرکٹ کونسلر اور کونسلر
काउंसलर का वो ख़त्म हो चुका है। इसके आगे हम एक टीम है, हमने इस टीम को, एक तो ये है कि हम इसके 31 साल के बाद पहली ये हमारी काउंसिल बनेगी, ये लोकल गवर्नमेंट हमारी बनेगी, तो हमें अपने वो जो इख्तियारात हैं वो लेने के लिए भी मशक्क़त करनी पड़ेगी कि कोई इतनी आसानी से जो इख्तियारात हैं वो हम तक नहीं आने देंगे। उसके लिए भी हमने स्ट्रगल करनी है। और फिर हमारे जो बेसिक मसाइल हैं माशरे के अंदर, तो वसाइल, जो हमारे वसाइल हैं जिनसे इस्तेफादा नहीं किया जा रहा है इस वक्त, हमने उन वसाइल को इस्तेमाल में लाने के लिए एक कोशिश करनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर होगा। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस हल्का से ताल्लुक़ रखता हूँ, डिस्ट्रिक्ट नीलम आज़ाद कश्मीर के टोटल रकबे का 27% है, और कुदरत ने इसको इतने वसाइल दिए हुए हैं बेशक कि अगर हम सिर्फ नीलम वैली के एक शोबे को पकड़ लें, टूरिज़म को, तो आज़ाद कश्मीर का जितना भी बजट है हम वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ये जो वसाइल हैं अल्लाह ने हमें दिए हुए हैं, इसकी तरफ गवर्नमेंट को, अदारों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस वक्त तक नीलम वैली का जो हमारा टूरिज़म है वो ये समझ लें कि हुकूमती सरपरस्ती के बगैर चल रहा है। तो अगर थोड़ी सी उस पर तवज्जो दी जाए तो हम सिर्फ अपने लोगों को रोज़गार का ज़रिया नहीं बन सकते, बल्कि मैं ये कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ तावन करे, डिस्ट्रिक्ट नीलम के लोगों के साथ तावन करे, तो हम पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का बायस बन सकते हैं। इतना पोटेंशियल है नीलम वैली के अंदर। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह हम जो नीलम वैली का पोटेंशियल है, नीलम वैली के मसाइल कम है, वसाइल बहुत ज़्यादा है। हमारी बदकिस्मती ये है कि वसाइल होने के बावजूद हम मसाइल का शिकार हैं, हम उनसे वसाइल से इस्तेफादा नहीं कर रहे। ये बदकिस्मती है। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इन चीज़ों को जो उनसे इस्तेफादा करेंगे। अच्छा, वसाइल की बात होगी तो मसाइल ज़रा आप यहाँ हाईलाइट कर दें। क्या मसाइल हैं आपके इलाके के? आप अपने इलाके की अगर बात करें, पूरा ओवरऑल नीलम तो चले वो है, अपने उस जगह की बात करें, क्या मसाइल आपको नज़र आते हैं? ठीक है, जो हमारे इसके बेसिक इश्यूज़ हैं उनमें हमारी रोड्स का इशू है, कम्युनिकेशन का बड़ा इशू है कि इतना बड़ा एक आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट और उसके अंदर एस्काम ही एक इकलौता नेटवर्क है, ये मसला है। उसके बाद हेल्थ की बड़े जो है बुरे हालात हैं डिस्ट्रिक्ट नीलम के अंदर। एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो बाकी चीज़ें जो हैं, मैं कहता हूँ कि ये हम बेसिक जो इंसान की ये जो चीज़ें, अगर हम इनको देने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह नीलम वैली के हालात बेहतर। समझते हैं कि इन मसाइल को आप हल कर सकते हैं, और अगर हल कर सकते हैं तो आपके रास्ते में कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो आपको जो है वो आप फेस करेंगे उनको? देखें, जहाँ तक हल करने की कोशिश बात है, तो हल करने के लिए हमने प्रॉपर एक अपनी पार्टी के साथ अभी एक पूरी मीटिंग करनी है। तो इलेक्शन से कबल जिस वक्त हमें टिकट दिए गए तो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने हमारी एक मीटिंग कॉल की। उसमें उन्होंने यानी कि हमें एक मैंडेट दिया कि आप जाएं, अपने इलाके में जाएं, लोगों से वोट मांगें। और हमने उस वक्त उन्होंने हमें एक दिया था कि आप जाके उनसे, उसमें उन्होंने हमें हेल्थ के हवाले से जहाँ जहाँ हमारे क्योंकि मुश्किल एरियाज़ हैं, पहाड़ी एरियाज़ हैं, तो उसमें हेल्थ के हवाले से उन्होंने हमें फ़र्स्ट एड पोस्टों की यकीन दहानी करवाई है कि हर यूसी के अंदर 1-2 फ़र्स्ट एड पोस्टें देंगे, बीएसयू के अंदर स्टाफ पूरा करेंगे। इसी तरह हमारा एक मैं अपनी यूसी की बात करूँ तो मेरी यूसी के अंदर हमारा एक गांव है जो सबसे पीछे है, कारका, बड़ी आबादी वाला 2 वार्ड पर मुश्तमिल गांव है। वहाँ का एस्काम की सर्विस भी नहीं थी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया कि हम इंशाल्लाह वहाँ एससीओ को मैं अपने तरफ से कोई 50 लाख रुपए की ग्रांट दूंगा, जिस पे वो उसके टावर वगैरह का वो जो मसला हल किया जाएगा। तो इस तरह ग्रेटर वाटर सप्लाई का उन्होंने उन लोगों के लिए वादा किया है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर जिस तरह का एक दर्द रखते हैं लोगों के लिए, इलाके के लिए, तो हम जो मसाइल हैं बेसिक अगर 100% ना भी कर सके, लेकिन बुनियाद रखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि मसाइल को कम जो है वो उनको। क्या समझते हैं कि कितना टाइम लेंगे ये मसाइल हल होने में जो आप बता रहे हैं? देखें, अभी तो हमारा सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ कि हमारे 2 मरहले कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम तीसरे मरहले और फाइनल राउंड की तरफ जा रहे हैं। तो जो हमारा जो फाइनल मरहला है वो मुकम्मल होता है तो इंशाल्लाह उसके बाद कोशिश करें कि हम अपने जो वादे हैं लोगों से उन पे इम्प्लीमेंट करवाना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये बताएं कि आप हेल्थ की बात हुई, डिटेल में बात हुई, हेल्थ की सारी बात हुई, ये बताएं कि
گائنیکالوجسٹ یہ مین ایک جو ہے ہماری موٹو ہے، اور آج کل مطلب اٹس اے مین تھنگ جو ہم لوگوں کو ہر جگہ پہ پرووائڈ ہونی چاہیے. کیا سمجھتے ہیں کہ نیلم میں کتنی گائنیکالوجسٹ اویلیبل ہیں اس ٹائم؟ اس وقت نیلم میں تو جو گائنالوجسٹ ہیں وہ صرف ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ایک ہی دستیاب ہے. تو جبکہ وہاں پہ جو ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں نیلم ویلی نو ڈاؤٹ کہ نیلم ویلی اس کا آبادی کے اعتبار سے آزاد کشمیر کے چھوٹے اضلاع میں سے ایک ضلع ہے، لیکن وہاں آبادی رقبہ بہت بڑا ہے. بالکل لوگ دور دور پہاڑوں پہ آبادیاں ہیں. تو نیلم ویلی کے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نیلم ویلی کے کم از کم 4 ایسے اسٹیشن ہونے چاہیے جہاں پہ گائنیکالوجسٹ مسٹ ہونی چاہیے. کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ میں سہولت کی خاطر نہیں کہہ رہا، بلکہ لائف سیونگ کی خاطر کہہ رہا ہوں، زندگی بچانے کے لیے. ہمارے راستے میں ہی ایسے بہت سارے کیسز ہو جاتے ہیں کہ جو یہ خواتین کے لیے بہت بڑی لائف چیلنجنگ چیز ہے. بالکل اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ جسٹ 4 انف ہے گائنیکالوجسٹ؟ نہیں، میں نے 4 اس کا ڈاکٹرز کا ذکر نہیں کیا، میں نے کم از کم 4 اسٹیشن ایسے ہونے چاہیے. جیسے لوئر نیلم میں 8 مقام ہے، اس طرح دودھنیال سائڈ پہ ہو، ایک اس میں شاردا یا کیل میں ہو، اور ایک تہوبٹ میں ہو. یہ 4 سینٹر ایسے ہونے چاہیے جہاں پہ یہ بنیادی یہ سہولت میسر ہونی چاہیے. تو ڈاکٹرز کی تعداد ڈیفینیٹلی 4 سینٹر پہ وہ 8-10 اتنی تو ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ ایجوکیشن کی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. ایجوکیشن میں یہ بتائیں کہ وہاں پہ گورنمنٹ سیٹ اپ ہی ہے یا پرائیویٹ سکولز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں کہ کالجز بھی ہیں، آگے لوگ اگر پڑھائی کرنا چاہیں، کنٹینیو کرنا چاہیں تو وہاں کی کیا پروگرس ہے؟ دیکھیں نیلم ویلی کے اندر جس سکولز کی بات ہے، بعض علاقوں میں سکول کی کمی بھی ہے، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سکول تو دے دیے جاتے ہیں لیکن ان میں سٹاف نہیں ہوتا. تو جو سٹاف کی کمی جو ہے اس وقت نیلم ویلی کے اندر وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کہ ہمارے بہت سارے ہائی سکول جو 2001 میں بنے ہوئے ہیں، تو ابھی تک وہاں پہ ہمارا جو ہے وہ سٹاف وہ نہیں ہو سکا. کیونکہ ہمارے ساتھ ایک پیپلز پارٹی دور میں ایجوکیشن وہ پیکج کے نام پہ ایک بڑا فراڈ ہوا ہے کہ صرف سیاست چمکانے کی خاطر ادارے تو دے دیے گئے لیکن ان میں سٹاف مہیا نہیں کیا گیا. تو اس وجہ سے جو ہے نیلم میں اس کا تعلیم کا جو معیار ہے سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت متاثر ہوا ہے. تو پرائیویٹ سکولوں کی جہاں تک بات ہے تو نیلم ویلی میں پرائیویٹ سکول بھی ہیں، لیکن پرائیویٹ سکول افورڈ کرنے کے لیے آپ کو وسائل کی ضرورت ہے، اور نیلم ویلی کے اندر یہ تھوڑا سا ایشو ہے کہ وہ نہیں کر سکتے اتنا. جی اچھا یہ بتائیں کہ جو وہاں پہ اگر جو تھوڑا بہت سٹاف ہے وہ اکارڈنگ ٹو میرٹ وہاں پہ ہے یا ایڈہاکزم وہاں پہ بھی چل رہا ہے؟ ایڈہاکزم بھی ہے وہاں پہ. تو جو سٹاف ہے جو ہمارے ایک روایتی طریقہ کار ہوتا تھا پہلے اس کا ٹیچر کی بھرتی کا، وہ والا سٹاف جہاں پہ ہے تو اس میں بھی بہت قابل لوگ موجود ہیں، لیکن ایک گیپ موجود ہے کہ ہمیں اسکل اور ٹیلنٹڈ لوگوں کی اس شعبے میں ضرورت ہے. بالکل اکارڈنگ ٹو میرٹ جب نہیں جائیں گے تو ایڈہاک پہ تو کوئی بھی بندہ جگ سکتا ہے نا، جن کے پاس وہ اسکلز نہ ہو، وہ کیپیبلٹی نہ ہو، تو پھر وہ تو بچوں میں بھی آگے وہ جو ہے چیزیں لیک کریں گی. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے نیلم میں جو ہے پیپل پارٹی سے میاں عبدالوحید صاحب اور نون لیگ سے شاہ عبدالغرام قادر صاحب جو سابق اسپیکر بھی رہ چکے ہیں وہ بھی تھے، تو انہوں نے اپنے وہاں پہ ایریا میں اپنے فرائض صحیح سے سر انجام دیے ہیں؟ دیکھیں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کبھی بھی جب بھی ہم سیاست میں ہم لوگ ہوتے ہیں تو ہم سیاست خدمت کے جذبے سے نہیں کرتے، ہم اپنے اس کی سیاست کی خاطر کرتے ہیں، ووٹوں کی خاطر کرتے ہیں. تو جو بہتر وہاں پہ یہی ہر سیاستدان ہر ایم ایل اے روایت یہی رہی ہے کہ وہ جب بھی سیاست کرتے ہیں وہ اس چیز سے نہیں کرتے، اس کو مد نظر نہیں رکھتے کہ ان کے کسی بھی فعل سے علاقے کو نفع یا نقصان کیا ہونا ہے. وہ ہمیشہ ہمارا جو ایک روایتی طریقہ کار رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ میں کام کروں گا اس سے مجھے ووٹ کتنے حاصل ہوں گے. یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہوئی. ورنہ میں آپ کو کہوں کہ یہ 2 بڑے نام ہیں، شاہ غلام قادر صاحب بھی، میاں عبدالوحید صاحب بھی. اگر یہ نیلم ویلی کے مسائل کی حل اور اس کے وسائل کو سے لوگوں کو استفادہ کرنے کے لیے کوئی ایک دیتے، کوئی راستہ دکھاتے یا اس پہ چلتے تو انشاءاللہ نیلم ویلی تو سونے کی چڑیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازش کے تحت نیلم ویلی کے وسائل سے استفادہ نہیں کیا جا رہا، کہ جس وقت نیلم ویلی کے وسائل سے استفادہ کریں گے وہاں پہ معاشی طور پہ چینج آئے گی. جب معاشی طور پہ چینج آتا ہے نا
تو بہت سارے لوگوں کی اپنی جو سیاست ہوتی ہے وہ اس کا مستقبل جو ہوتا ہے وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے. اچھا سر، میں آپ کی اگر پرسنلی بات کروں تو یہ بتائیں کہ سیاست کے علاوہ انڈیپینڈنٹلی بھی کبھی آپ نے اپنے ایریا کے لیے کوئی ایسی خدمات سر انجام دی ہوں جو کہ اپریشیٹیبل ہوں؟ دیکھیں میں نے میرا جو اس کا عملی زندگی کا آغاز ہے وہ اسلامک ریلیف انٹرنیشنل سے ہوا ہے. تو میں نے بڑا ایک ٹائم کمیونٹی آرگنائزیشن میں IR کے ساتھ سرو کیا ہے. یہ میری اپنی شخصیت کی جو ایک بنا ہے وہ اس کا اسلامک ریلیف کا بڑا اہم رول ہے. اس کے بعد میں نے اس میں یونیسیف میں چائلڈ پروٹیکشن کے اس میں بھی اپنی کمیونٹی پہ کام کرتے رہے. NRSP کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں میں تقریباً 2000 اس تک 8-9 تک مختلف آرگنائزیشن میں کمیونٹی آرگنائزیشن میں اور یہ جو بنیادی ہمارے وہاں کے ایشوز تھے اس پہ کام بھی کرتے رہے, اس کو ہائی لائٹ بھی کیا اور کافی حد تک ہم اس میں جو ہے کامیاب بھی ہوئے الحمدللہ. تو اس کے علاوہ جو ٹورزم تھا, ٹورزم کا میں نے جو اپنا یہ ایک شعبہ تھا, تو ہم نے نیلم ویلی کے اندر نیلم کی سیاحت کو کے لیے بڑا ایک پوری ہماری ٹیم تھی جنہوں نے ہم نے کام کیا ہے. نیلم ویلی کے اندر جو ہمارا اس وقت تک کا سٹرکچر ہے تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا بڑا اہم رول ہے کہ ہم اس وقت اگر کلیم کرتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر کا 90% ٹورزم جو ہے نیلم ویلی سے ہے, تو اس پہ پرائیویٹ سیکٹر کا سب سے بڑا ہاتھ ہے اور اس میں ہم پوری ایک ٹیم کے ساتھ اس میں ہم کام کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بے روزگاری کی بات کریں تو اس میں ڈسٹرکٹ کاؤنسلر کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو اس وقت کیونکہ ان امپلائمنٹ از ون آف آلسو میجر کمپوننٹ جو کہ نیلم ویلی میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ایک تھوڑا سا ہمیں لوگوں کی بھی کاؤنسلنگ کرنی ہوگی کہ روزگار صرف سرکاری نوکری میں نہیں ہے, اور ساتھ میں اس کے متبادل کے طور پہ لیکن سرکاری نوکری کے علاوہ وہ اگر کوئی پرائیویٹ بزنس یا اس طرح کی بھی کوئی چیز سٹارٹ کرے اس کے لیے بھی تو ان کے پاس پہلے فائنینس ہونی چاہیے نا سر. دیکھیں وہی اسی پہ میں آ رہا ہوں. ہم نے ایک تو یہ ہے نا کہ لوگوں کو یہ کنونس کرنا ہے کہ بھائی روزگار صرف گورنمنٹ جاب نہیں ہے. ہمارے نیلم کے اندر بہت سارے ایسے سیکٹر ہیں جہاں پہ ہم کم وسائل میں اچھا ایک روزگار کما سکتے ہیں. اس میں ہمارا ٹورزم بھی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ایک بڑی, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بدقسمتی ہے علاقے کے کہ نیلم ویلی کے اندر پاکستان کی بلکہ دنیا کی اعلیٰ ترین کوالٹی کا دیودار وہاں پایا جاتا ہے, لیکن وہاں سے ہم پروڈکٹ تیار کر کے پورے پاکستان کو یا بھیجنے کے بجائے ہم اس کو جنگلوں سے کاٹ کے تو ٹرکوں پہ لوڈ کر کے پاکستان میں بھیجتے ہیں, اور بڑی انڈسٹری جو ہے وہ اس لکڑ کے اس انڈسٹری کا انحصار ہے ہماری لکڑ پہ. تو اگر ہم اس پہ فوکس کریں کہ ہم بجائے را مٹیریل یہاں سے دوسرے شہروں کو بھیجنے کے بجائے اگر یہاں پہ ہی کچھ ایسے کارخانے موجود ہیں تو ہم اس جو ہماری لکڑ ہے اس کو یہاں پہ پروڈکٹ کی شکل دے کے پاکستان بھیجیں تو وہ اس سے ہمیں ہمارے علاقے میں لوگوں کو بڑا جو ہے وہ روزگار میسر آ سکتا ہے. ٹورزم کے بہت سارے شعبے ہیں. ٹورزم صرف ہوٹلنگ نہیں ہے, اس کے علاوہ اس سے بہت سارے. ڈسٹرکٹ کاؤنسلر کا کیا رول ہوگا؟ دیکھیں آپ کر سکتے ہیں نا کہ ڈسٹرکٹ کاؤنسلر لوگوں کو کنونس کرنے میں رول پلے کر سکتے ہیں, اور پھر جی موٹیویشن ہے, جی کاؤنسلنگ ہے, اور اس کے علاوہ اس کا لوگوں کے جو ضروریات ہیں ان کے اور اس کے گورنمنٹ کے درمیان میں, اداروں کے درمیان میں ایک برج کا رول پلے کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ نے وسائل اس کی کہ لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں. پورے پاکستان, پوری دنیا کے اندر جو بینک ہوتے ہیں, بینکوں کا ایک کردار ہوتا ہے کہ وہ جو پوٹینشیل ہوتا ہے اس کو اگینسٹ وہ اپنی انویسٹمنٹ کرواتے ہیں. تو نیلم ویلی میں یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی ہمارے بینکس کام کر رہے ہیں وہ جسٹ آپ کے پیسے سیو کرتے ہیں اور واپس آپ کو ڈلیور کرتے ہیں. وہاں پہ کوئی کسی کو اگر انویسٹمنٹ کے لیے چاہیے تو وہ اس طرح ان کو نہیں دیتے. اگر بینک اس وقت نیلم ویلی میں آگے آئیں, اور ٹورزم کا بہترین شعبہ ہے کہ اگر وہاں پہ وہ انویسٹ کریں گے یا ہماری جو انڈسٹری چھوٹی اس پہ انویسٹ کریں گے تو اس کا بڑا اچھا ایک ان کو رسپانس میں, ایک تو بے روزگاری ختم ہوگی تو دوسرا لوگوں کو اچھا ایک فائدہ مل سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں مہنگائی جو ہے وہ دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں بڑھی, پوری دنیا میں بڑھی, لیکن پاکستان میں کچھ زیادہ ہی اوپر جا رہی ہے. تو اس میں نیلم ویلی کے لوگ اگر اپنی فصلیں اگائیں, کاشتکاری کریں تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہے اور پورے آزاد کشمیر کو کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن نیلم ویلی میں بڑا رقبہ ہے, میں نے پہلے بات کی کہ بہت بڑا رقبہ ہے. تو اگر ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, ہمارا
جو دوسرے امور حیوانات والے ہیں وہ ہیں. دیکھیں اس کے بعد فشری والے ہیں. یہ لوگ اگر نیلم ویلی میں فوکس کریں نہ صرف نیلم ویلی کے لوگوں کی جو ہے وہ ضروریات پوری ہوں گی, بلکہ آزاد کشمیر کی بھی کسی حد تک ہم جو ہے غذائی کمی کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, کیونکہ بڑا رقبہ ہے نیلم ویلی کے اندر. لیکن وہ جو ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. بہترین دنیا کی اعلیٰ کوالٹی کی جو ہے ہماری نسل جو اس کی ٹراؤٹ کی وہ نیلم ویلی میں پائی جاتی ہے. نیلم ویلی کے پانیوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہاں وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس پہ توجہ نہیں دی جاتی. لیکن آپ جا کے ابھی فشری ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کی فائلیں اٹھا کے دیکھیں تو نیلم ویلی کی درجنوں بلکہ سینکڑوں پروجیکٹ جو ہیں فائلوں میں چل رہے ہیں, لیکن آپ اس پہ گراؤنڈ پہ جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی امور حیوانات والوں کے درجنوں پروجیکٹ کاغذوں میں چل رہے ہیں, اور ادھر اس پہ آپ سائٹ پہ جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح ایگریکلچر ہے. اگر یہ سارے جتنے بھی ادارے ہیں انشاءاللہ ہم ان پہ فوکس کر رہے ہیں جی, تو ان پہ فوکس کریں گے, ان سے کام بھی لیں گے انشاءاللہ, اور اس کے فائدہ بھی ہوگا. اگر یہ سارے ادارے جو ہیں نیلم ویلی پہ توجہ دیں نا, تو نیلم ویلی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نیلم ویلی کے اندر سالانہ لاکھوں کی تعداد میں بکریاں جاتی ہیں, پورے پاکستان سے آتی ہیں. وہاں کا ماحول ان کے لیے سازگار ہے تب جاتی ہیں, لیکن وہاں پہ خود لوگوں کے پاس اتنی تعداد میں نہیں ہے. تو اگر ہم ان چیزوں پہ توجہ دیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم نیلم ویلی کے اس پہ ایریا میں. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ نیلم میں جو ہے خواتین بھی مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئی ہیں, تو اس سے کیا سمجھتے ہیں کیا اثر ہوگا, اور باقی وہاں کی خواتین کو اس سے کوئی موٹیویشن مل سکتی ہے؟ جی بالکل, یہ بڑی ایک میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہے کہ اقدام ہے کہ یوتھ کے لیے بھی, یوتھ کے لوگ بھی آ گئے, خواتین بھی آ گئی ہیں, ڈسٹرکٹ سے بھی کسان آئے ہیں, باقی بھی یہ بہت ہر شعبے کو ٹچ کیا گیا ہے. تو اسپیشلی جو خواتین والے معاملات ہیں کہ چلیں خواتین کے مسائل کی جو ان کا ایک آواز ہے خواتین کے حقوق کی, ان کو بلند کرنے کے لیے ان کے ہی اندر سے خواتین سامنے آئی ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ وہ خواتین کی بہتر انداز میں ترجمانی کریں گی. ٹھیک. اچھا ضلعی چیئرمین بنانے میں حکومتی پارٹی کامیاب ہو پائے گی, کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی انشاءاللہ. دیکھیں کچھ ڈیزاسٹر ہوئے ہیں لیکن اس پہ انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تو دیکھیں ہمارا جو ڈسٹرکٹ کا یہ صوابدیدی مخصوص نشستوں والا جو مرحلہ تھا, تو اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. پی ڈی ایم کا اور ہمارا مقابلہ تھا کیسان کی سیٹ پہ, کہ جہاں پہ پی ڈی ایم بننے کے بعد ان کی تعداد 8 تھی اور ہم 7 پہ تھے. وہ کیسان کی سیٹ تھی, تو وہ الحمدللہ ہماری جو قیادت تھی اس کی بہتر حکمت عملی سے وہ کیسان کی سیٹ ہم جیتے ہیں. پی ڈی ایم 8 ہونے کے باوجود بھی وہ سیٹ نہیں جیت سکی, وہ سیٹ ہم جیتے ہیں. لیکن ہمیں ایک یوتھ کی سیٹ پہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مسائل کا سامنا ہوا ہے کہ ہمارے اندر سے جس چیز پہ ہم فوکس نہیں کر رہے تھے تو وہاں سے کچھ پرابلم ہوئے. تو اس پہ پارٹی جو ہے امید انشاءاللہ سخت ایکشن لے گی, اور اس پہ چھان بین کرنے کے بعد جن لوگوں نے پارٹی کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. اچھا اس وقت نیلم میں جو ہے پی ٹی آئی کے پاس کتنے کونسلر ہیں, اور جو آزاد لوگ جو جیتے ہیں ان کی کتنی سپورٹ ہے آپ کو؟ دیکھیں نیلم سے جو ہم ڈائریکٹ جیت کے آئے ہیں 15 میں سے 7 جو کونسلر ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس ہیں. 3 سیٹیں جیتی ہوئی ہے نون لیگ, اور 3 سیٹیں پیپلز پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہوئی ہے. تو 2 آزاد امیدوار ہیں, ایک لوئر حلقہ سے ہیں اور ایک بالائی حلقہ سے ہیں. تو 2 ہیں. ہماری بات ان کے رابطے میں, تو دیکھیں وہ لوگ بھی لوگوں کے ساتھ وعدے کر کے آئے ہوئے ہیں مسائل کے حل کے لیے. مسائل کا حل تو حکومتی پارٹی کے پاس ہی ہے, تو ان کے لیے بلکہ ان کے علاقے کے لوگوں کے لیے یہ میرے خیال میں سودمند ہے کہ وہ اپنی سیاست کے بجائے لوگوں کے مسائل کی خاطر وہ تحریک انصاف کے ساتھ آئیں. ہم مل کے ایک ٹیم کی شکل میں کام کریں, ان کی یوسیز کو بھی فائدہ ہوگا, لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا, تو ان کو بھی سیاسی طور پہ دعوت دی ان کو. جی بالکل. ہمارے جو بشارت سواتی صاحب ہیں سرگن سے جیت کے آئے ہیں, ان کی پرائم منسٹر صاحب سے ایک ملاقات بھی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے اپنی جو ڈیمانڈز تھی وہ بھی ان کے سامنے رکھی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ان کے جو ڈیمانڈز تھی وہ جینون ہیں, اس علاقے کی ضرورت ہے, تو ان کے ساتھ اس پہ انشاءاللہ وہ جو ان کی ڈیمانڈز اس پہ عمل درآمد کروائیں گے, تو وہ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ امید ہے ہمارے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے چیئرمین کا امیدوار کون ہوگا, اور یہ بھی سننے میں آیا کہ پی ٹی آئی میں جو ہے بہت زیادہ اختلافات چل رہے ہیں اندر سے. نہیں, اختلافات تو میرے خیال میں دیکھیں اختلافات
کہ میں تو نہیں کہہ سکتا, کوئی بھی نہیں ہے. میڈیا جی جی, اصل میں جس وقت ہم 7 لوگ جیتے ہوئے ہیں, 7 میں سے 2 3 4 لوگ ہوں گے جو چیئرمینی کے لیے لابنگ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, وہ بنیادی حق ہے. تو اس لابنگ کو آپ اختلافات نہیں کہہ سکتے, وہ ایک اندر سے سب ظاہر ہے, ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ عہدہ ملے. تو وہ جو تھوڑی بہت ہمارے پاس جو ڈیٹیلز آئی ہیں, جو انفارمیشن آئی ہے, تو اس کو ہم اپنی نظر میں اختلافات ہی کہہ رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ایسا ہے یا نہیں؟ میں اس کو اختلافات نہیں کہتا, کہ اس لیے کہ وہ کوشش ہے. جی جی, وہ اختلاف نہیں ہے, ہماری اپنی کوشش ہے کہ میری خواہش ہے میں چیئرمین بن جاؤں, میرے کسی دوسرے بھائی کی ہے وہ ان کی کوشش ہے میں بن جاؤں, یہ کوشش ہے, اختلاف نہیں ہے. لیکن جس کو پرائم منسٹر آزاد کشمیر صدر جماعت جس کا انتخاب کریں گے, ہم سب اس کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے پاس ترقیاتی منصوبہ بندی کتنی ہے اور کیا ہے؟ دیکھیں, ہم نے اس کا, کیونکہ بڑے بھائی جو ہیں وہ میرے حلقہ سے جو جس یو سی سے میں ہوں اسی حلقہ سے انہوں نے الیکشن بھی لڑا ہوا ہے. تو ہم نے ایک پورا اپنا, میں اپنی بات کروں تو ہم نے الیکشن کے فوراً بعد اپنے علاقے کی جو ضروریات تھی وہاں کی جو سمجھتے تھے ہم, وہ ایک پورا ایک منصوبہ بندی کر کے اپنے پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو سبمٹ کی ہوئی ہے. اور اس پہ ہم کافی حد تک یعنی کہ جو کچھ بھیجی اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں اس وقت تک. اس میں ہماری ایک نیابت کا قیام تھا جورا میں, سردار چودھری مجید صاحب نے, بلکہ سردار عتیق صاحب جس وقت پرائم منسٹر تھے تو وہ جورا میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم سب ڈویژن کا قیام عمل میں لائیں گے. اس کے بعد چودھری مجید صاحب نے وعدہ کیا, پھر فاروق حیدر صاحب نے وعدہ کیا, 3 وزرائے اعظم وہ وعدہ کر کے گئے تھے. تو ہم الیکشن ہارنے کے باوجود بھی, ہم نے الیکشن کے دوران ان لوگوں سے وعدہ نہیں کیا تھا, لیکن ہم سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کی وہ بنیادی ضرورت ہے. تو ہم نے الیکشن کے فوراً بعد سردار اس وقت قیوم نیازی صاحب پرائم منسٹر تھے, تو ہم نے ان کو بتایا, تو انہوں نے صرف 7 دنوں کے اندر ہمیں اس کا نیابت کا جو تھا وہاں پہ وہ قائم کر کے دی ہے. تو انشاءاللہ اس کو سب ڈویژن بھی بنائیں گے. ہماری کوشش ہے کہ ہمارا جو اس کا نیلے ویلی کے اندر اسپیشلی ایجوکیشن اور ہیلتھ کا ایشو ہے, ہمارا سب سے زیادہ فوکس ان چیزوں کے اوپر ہے. اور پھر جب میں نے پیچھے آپ کے سوال پہ جواب دیا تھا کہ جو لائف سپورٹنگ ڈپارٹمنٹ ہیں روزگار کے, تو ہماری کوشش ہے کہ ان کے اندر کچھ بہتری لا کے ہم نیلا ویلی کے جو وسائل سے استفادہ کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی راجہ الیاس صاحب جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑے ہیں, تو وہ کس حد تک آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, الیاس بھائی کا جو معاملہ ہے, کہیں پہ الیاس بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, کہیں پہ میں ان کو کر رہا ہوں. میں نے بلکہ ہم بھائی دونوں ایک ٹیم کی طرح پہلے بھی کام کرتے تھے کہ میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے جتنے بھی معاملات ہوتے تھے وہ سارے میں نے خود سنبھالے ہوئے تھے. وہاں پہ جو بھی چھوٹے موٹے کام کاج ڈسٹرکٹ کے ہوتے تھے تو وہ مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے. الیکشن ہارنے کے بعد جب گورنمنٹ بنتی ہے تو انسان کو بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے کہ لوگ توقع کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے نمائندے کی حیثیت سے, لیکن جس وقت بندہ خود سٹیک ہولڈر نہیں ہوتا تو بہت سارے مسائل کا سامنا رہتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنے جو ہے ہارڈ ورکر ہیں, تو انہوں نے اپنی اس محنت سے ابھی تک اپنے حلقے کو بھی جیتے ہوئے حلقوں کے برابر لے کے چاہ رہے ہیں. تو وہ الیاس بھائی ہوں یا میں ہوں, علاقہ ہمارا ایک ہے, ایریا ایک ہے, تو دونوں کی کوشش اس کی بہتری ہے, تو مل جل کے ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کا. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ نیلم ویلی سے راجہ افتخار صاحب. اسی طرح مرحلہ وائز ہم ہر جو ہے وہ الیکشن جیت کر منتخب ہونے والے افراد کو اپنے پروگرام میں دعوت دیں گے اور ان کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. سوال جواب کا یہی مرحلہ جو ہے آگے جاری رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنی میزبان کنول قدیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.